بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه اللہ. اور پچھلے درس میں ہم اس جملے پر پہنچے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے شیخ الاسلام بیان فرما رہے ہیں. عقیدۃ الواسطیہ میں فرماتے ہیں ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وہ نہیں تحریف کرتے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی جگہ سے، یعنی تحریف سے کام نہیں لیتے. اس جملے کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں لفظ الکلم جو ہے یہ اسم جمع ہے کلمہ کا، اور اس سے مراد کلام اللہ و کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. لا يحرفون عن مواضعه یعنی عن مدلولاته، جو بھی دلالت ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اس میں تحریف نہیں کرتے، اسے من و عن سے تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 میں. تو رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے اس آیت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ حقیقی ہاتھ ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہاتھ ثابت ہے بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. لیکن جو تحریف سے کام لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت ہے یا نعمت ہے، یعنی انہیں تحریف سے کام لیا ہے. یہاں پہ کلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ پاک کلام ہے. بل یدہ مبسوطتان، قاعدہ کیا ہے؟ رسول جماعت اس باب میں تحریف سے کام نہیں لیتے. اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ تحریف سے کام لیتے ہیں. اہل بدعت نے کیسے تحریف کی ہے؟ کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھ کا معنی طاقت و قدرت کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے اور نعمت کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اس آیت کریمہ میں ید سے مراد جو ہے وہ حقیقتاً ید نہیں، ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور نعمت ہے. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول جماعت کی عقیدہ ہے کہ طاقت کچھ اور چیز ہے اور ہاتھ اور چیز ہے، نعمت اور چیز ہے، ہاتھ اور چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو من و عن سے تسلیم کرتے ہوئے تحریف سے کام نہیں لیتے، کیونکہ تحریف جو ہے وہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه الی آخر سورۃ النساء نمبر 46. بس جس نے بھی قرآن مجید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یعنی نصوص میں تحریف سے کام لیا ہے تو اس نے یہودیوں سے مشابہت کی ہے. تو اسے خبردار رہیں اور ان سے مشابہت نہ کرے جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے
ان کو بندر اور خنزیر نعوذ باللہ اور عبد الطاغوت جو ہے مسخ کر کے بنایا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تحریف سے کام نہ لیں، بلکہ جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اسی کے مطابق اس کی تفسیر کرنی ہے اور معنی بیان کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن رسول اللہ على مراد اللہ، آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ على مراد اللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی جو قرآن مجید ہے، علی مراد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق، وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے اس پر بھی ایمان ہے، علی مراد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق، یعنی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی تعطیل ہیں سب کی نفی ہے، تعطیل کی نفی ہے، انکار کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایمان ہے تو انکار کہاں پہ ہے؟ تکییف کی بھی، کیفیت بیان کرنے کا بھی اس جملے میں انکار ہے، نفی ہے، اسی طریقے سے تحریف کی بھی نفی ہے، تمثیل کی بھی نفی ہے۔ سبحان اللہ، جب ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، علی مراد علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی کیا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے نا کہ اس آیت کریمہ میں اصل معنی کیا ہے اور مراد کیا ہے، اس کی دلیل تو ہے لیکن مدلول کیا ہے، دلالت کس چیز کی طرف ہے اس آیت میں؟ بل یدہ مبسوطتان مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی نفی ہے یا اس بات ہے؟ تو نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ اپنا ایمان مضبوط کریں گے اور صحیح رکھیں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر بھی ایمان ہے، علی مراد اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا؟ طاقت اور قدرت ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت ایک یا دو ہیں؟ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک یا دو ہیں؟ یہاں پر دو ہیں، یداہ مثنی ہے، تثنیہ ہے کہ نہیں؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمت اللہ مفرد مضاف ہے، يفيد العموم، لا تحصوها، احصاء نہیں کر سکتے، تو پھر دو کہاں سے آ گئے؟ تو یقیناً اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی مراد طاقت و قدرت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عربی زبان کے اصول کے مخالف ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں جس زبان میں اس قرآن مجید کو نازل فرمائے اسی کی مخالفت کرے، ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ امام شافعی کا یہ قول جو ہے آمنت باللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد اللہ، وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جملہ ہے، یہ جملہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کیا ہے کہ نفی ہے تحریف کی، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، اصل میں قرآن مجید کی سورۃ النساء کی اس آیت سے لیا گیا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ تحریف سے کام لیتے ہیں، تورات میں تحریف کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دی ہے، اور اہل بدعت نے جس نے بھی تحریف سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں، تو اس میں یہودیوں سے مشابہت ضرور ہے، اسے خبردار رہنا چاہیے، شیخ صاحب فرماتے ہیں۔ پھر جو دوسری بات ہے وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، چلو یہ تو پتہ چلا کہ تحریف سے کام نہیں لینا، چلیں پھر اور بھی نفی، وَلَا يُلْحِدُونَ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلا جملہ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اور نہیں الحاد سے کام لیتے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اور
آیات میں. آئیے دیکھتے ہیں پھر لفظی معنی کیا ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ قول جو ولا یلحدون ای اہل سنت والجماعہ، رسول الجماعت جو الحاد سے کام نہیں لیتے. الحاد کا معنی کیا ہے؟ لغت میں المیل، یعنی راہ راست سے ہٹ جانے کو المیل کہتے ہیں. ایک اگر سیدھا راستہ جب اسے ہٹ کے آپ دور ہو جاتے اسے میل کہتے ہیں. اور اسی سے اللحد کا لفظ جو ہے اسی سے لیا گیا. قبر میں لحد جو ہوتا ہے، آپ قبر سیدھی بناتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، پھر لحد اس کی شق سیدھا ہوتا ہے، لحد اس کے ساتھ جو آپ جگہ بناتے ہیں سائڈ پہ، یہ سیدھے راستے سے آپ ہٹ کے سائڈ میں کر دیتے ہیں تو اسے لحد کہتے ہیں. یہ اسی لفظ سے لیا گیا ہے، کیونکہ ایک جانب جو ہے نا ہوتا ہے لحد جو ہے، اور جو درمیان میں سے شق کہتے ہیں. اور قبر کے اعتبار سے شیخ صفوان شیبانی رحمہ اللہ کہ لحد جو ہے وہ شق سے افضل ہے. شق جب سیدھی قبر کھودتے ہیں، بس یہ بھی طریقہ دفن کرنے کا میت کو. دوسرا آپ سیدھا کھودتے ہیں پھر ساتھ میں لحد بنا دیتے ہیں، اور یہ لحد جو ہے وہ شق سے افضل ہے. تو یہ لفظی معنی ہے الحاد کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول الجماعت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور آیات میں الحاد سے کام نہیں لیتے. تو الحاد کی دو جگہوں پر نفی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آیات میں بھی الحاد نہیں ہے. اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا، اور ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کو. الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، الحاد کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عن قریب ان کو ان کی سزا ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فَأَثْبَتَ اللَّهُ الْإِلْحَادَ فِي الْأَسْمَاءِ، کہ اللہ کے ناموں میں الحاد بھی ہوتا ہے، جسے ہمیں منع کیا گیا کہ الحاد سے کام نہیں لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ فصلت آیت نمبر 40 میں 40 میں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں الحاد سے کام لیتے وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے الحاد میں بھی، اللہ تعالیٰ کی آیات میں بھی الحاد ہوا ہے اور لوگ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیسے کیا جاتا ہے. اس کی چند قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے موسوم کرے جو نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام قرآن مجید میں سے حدیث میں موجود ہیں. ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، وحی سے پتہ چلا ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اور علم غیب کا ایک ہی ذریعہ ہے جاننے کا، وہ ہے وحی. وحی قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ہمارا ایمان ہے جو قرآن مجید سے حدیث میں ثابت ہوئی ہے. اور جو بھی نام یا جس نام کی دلیل نہیں ہے یا جو نام قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس نام کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. تو سب سے پہلی صورت یا سب سے پہلی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں جو الحاد ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام ایجاد کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، جس کی دلیل نہیں ہے. بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے نام کو ثابت کرنا، یوں کہہ سکتے آپ مختصراً. جیسے کہ
فلاسفہ نے کہا کہ العلت الفاعلہ، یہ نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ کا، یا نصارہ نے کہا کہ اب ہے، فادر جسے کہتے ہیں، یا باپ. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نہیں ہے تو اپنی طرف سے نام گھڑ لیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو توقیفی ہیں، یہاں بغیر دلیل کے کوئی نام ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور جس نے بھی اس قاعدے کی مخالفت کی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، اور ظلم اور عدوان بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے نام کے لوگ کسی اور نام سے پکارے، کیسے لگے گا آپ کو؟ وہ نام جو آپ کا ہے، جو آپ کی پہچان ہے، جو آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا ہے، ہمارا نام ہماری پہچان ہوتی ہے، وہ جانتے بھی آپ کا یہ نام ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور نام سے آپ کو پکارتا ہے، اچھا لگے گا؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے، اور اس میں اعتداء ہے. اگر کوئی آپ کو کسی اور نام سے پکارتا ہے جو آپ کا نام نہیں ہے تو یہ آپ کے حق میں ظلم اور اعتداء ہے، زیادتی، ظلم اور زیادتی ہے. تو پھر خالق کے کیا کہنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں یہ ظلم و زیادتی اور بہت زیادہ خطرناک ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایسا نام بیان کرے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ خوبصورت و اچھا نام ہو، یہ پہلے قاعدے کی نفی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دیکھیں، کوئی داعی ہو یا کوئی طالب علم ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ دین کی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اصول سے علم حاصل کرنا چاہیے. دیکھ، کوئی بھی سائنس لے لیں آپ، اگر آپ اس سائنس میں، اس علم میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اصول سے علم حاصل کرنا پڑے گا. جو بھی بنیادی قواعد ہیں اور ہر سائنس کے موجود ہیں، اور ہر علم اور سائنس کی بقا اسی اصول کی بنیاد پر قائم ہے. جو بھی بغیر اصول کے آپ دیکھیں کوئی علم ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رہ نہیں سکتا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا اصول ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی مرضی سے کام لیتا رہے گا اور بات کرتا رہے گا تو پھر وہ اصول کے بغیر جو علم ہے وہ علم ہی نہیں ہوتا، وہ اس کا فوراً خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن جس علم یا کہ جو علم اصول کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ ہمیشہ پائیدار رہتا ہے. اور شریعت کے اصول سے بڑھ کر کوئی اصول ہے نہیں، کیونکہ یہ اصول قرآن مجید اور سے حدیث سے لیے گئے ہیں. اور اسماء و صفات کے باب میں میں بار بار یہی کہتا ہوں طلاب علم کو، خاص طور پہ عقیدے کے امور میں اصول سے علم حاصل کریں. اسی لیے جو علماء ہیں وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ چھوٹی کتابوں سے شروع کرتے ہیں. دیکھ، اصول ثلاثہ، 3 بنیادی اصول. اصول کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ نے توحید اور شرک کو سمجھنا ہے اور آپ نے 3 بنیادی اصول نہیں سمجھے، آپ شرک کہاں سمجھیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی پگڑی والے، بڑی داڑھی والے، داڑھی پگڑی کو قصور نہیں ہے، لیکن میں اکثر جو ان سے بہت بڑی غلطیاں ہوتی اس باب میں، توحید و شرک کے باب میں، کہ قبر کا طواف بھی کرتے کہتے ہیں عین توحید ہے. اصول کہاں ہیں؟ اگر ان لوگوں نے ان اصول کو سمجھا ہوتا اور صرف یہ چھوٹا سا کتاب سے پڑھ لیا ہوتا زندگی میں ایک بار، تو یہ کبھی بھی جسارت نہ کرتے اور کبھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتا اللہ تعالیٰ کے حق میں. ان شرک الظلم العظیم، سب سے بڑا ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عین توحید ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ لو مزاروں پر کیا ہوتا ہے. وہ کون سا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ان بزرگوں کو نہیں دیا جائے. بزرگوں کا نام پہ شرک کیا جا رہا ہے. طواف ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، استغاثہ ہوتا ہے، نذر و نیاز ہوتی ہے، منتیں ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں. اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ پھر یہی کہا جائے یہ عین توحید ہے، تو شرک بھی کسے کہا جاتا ہے؟ اور جس نے بھی اسماء و صفات کے باب میں غلطی کی ہے، ٹھوکر کھائی، وجہ کیا ہے؟ کہ اصول علم نہیں ہے. یہ سب سے پہلا میرا بھی یہ سب سے پہلا قاعدہ اگر پڑھ لیتے یا پتہ ہوتا کہ الحاد ہوتا کیا ہے، تو کبھی کوئی شخص یہاں پہ
اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق جو بنیادی حق ہے اسماء و صفات کا باب. اسماء و صفات کی توحید ویسے اہمیت رکھ جیسے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت ہے. 3 قسم کی توحید ہے. اور جس نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں توحید کے کسی حصے میں، دیکھ لیں کہ اس کے جو اساس ہے علم کی وہ ہلی ہوئی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں اساس اور بنیاد جو مضبوط ہو. اگر یہ سب سے پہلا قاعدہ جب پڑھ لیا ہوتا تو کبھی بھی کہنے والا یہ نہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی پیارا نام رکھ دو، کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ پیارا ہونا چاہیے بس. سبحان اللہ. دوسری قسم یا دوسری صورت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کر دینا، جو نام ثابت ہے اس کا انکار کرنا. یہ پہلی صورت کے برعکس ہے. پہلی صورت میں کیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نام گھڑ لینا بغیر دلیل کے. اس دوسری صورت کیا الحاد کی کہ جو نام ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا اس نام کا انکار کر دینا. چاہے اس نے مکمل انکار کیا ہو تمام ناموں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کیا ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت ہے. اس کی الحاد کی وجہ اس میں کیسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک نام ثابت کیا ہے تو ہم پر واجب یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس منعن سے تسلیم کریں، اسے ثابت کریں. اور ہم اس کی نفی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں الحاد ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ غلاۃ الجہمیہ جنہوں نے تمام ناموں کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کا انکار کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بھی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ان کو ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو ثابت کر دیتے ہیں تو اس سے جو موجودات ہیں مخلوقات اس سے مشابہت لازم آتی ہے. اور یہ بات معروف ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ باطل و مردود ہے. تیسری صورت یا تیسری قسم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی کہ جو بھی ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اسماء میں جو صفات موجود ہیں ان کا انکار کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو ثابت تو کرنا ہے، مان لینا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی عقل کی بنیاد پر یعنی، لیکن جو صفت اس نام کے اندر موجود ہے اس کا انکار کرنا ہے. مثال کے طور پہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سمع کے سنتا نہیں ہے. سمیع نام ہے، سمع صفت ہے. فرق کیا سمیع اور سمع میں؟ سمیع نام ہے اللہ تعالیٰ کا، رحیم نام ہے، رحمان نام ہے، غفور نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے. صفت کیا ان کے اندر؟ سمیع میں صفت السمع ہے، سننے کی صفت ہے. بصیر نام ہے، صفت بصارت کے دیکھنے کی ہے. غفور نام ہے، مغفرت صفت ہے. رحمان اور رحیم نام ہے، دونوں صفت رحمت کی ہے. تو ان کے نام تو مان لیتے ہیں لیکن صفت نہیں مانتے. اور یہ طریقہ جو ہے معتزلہ کا طریقہ ہے. انہوں نے عقل سے کام لیا، بلکہ یہ بات بغیر معقول ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی سمیع بغیر سمع کے ہو؟ سمیع اسے کہ جس کا سمع ہو نا، اسے کہ سمیع کہتے ہیں نا. آپ نے سمع کو نکال دیا ہے، بغیر سمع کے سمیع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں نام تو صرف اعلام المحضہ ہے، صرف پہچان کے لیے ہے بس، اس کے اندر صفت ہے ہی نہیں. یعنی سمیع حقیقتاً سمیع اور چیزیں، علیم اور چیزیں، رحمان اور چیزیں، غفور اور چیزیں، سب مختلف ہیں نا. سب میں معنی جو پائے جاتے ہیں مختلف پائے جاتے ہیں، سب مختلف نام ہیں. ان کے نزدیک السمیع اور علیم اور غفور اور رحیم سب ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ فقط اعلام ہے پہچان کے لیے. وہ یہ ساری باتیں جو ہیں غیر معقول ہیں. وہ عقل سے کام لیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں غیر معقول ہیں. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اگر ایمان رکھنا ہے تو اس وقت تک یہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو بھی صفت اس نام کے اندر موجود ہے اسے ثابت نہ کیا جائے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ناموں کی دلالت کیسے ہوتی ہے؟ کسی بھی عربی زبان میں جو بھی اسماء ہیں، جو نام ہیں، عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے علاوہ جو اسم ہے جو اس کی دلالت ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہے.
ایک ہے دلالت مطابقہ، دوسری دلالت تضمن، تیسری دلالت الالتزام. یعنی مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں هذا بیت، یہ گھر ہے، بیت، اور پھر جب میں کہتا ہوں اس گھر کے اندر سے جو یہ جو کمرہ ہے، جو کچن ہے، جو ڈرائنگ روم ہے، یہ اس گھر کا حصہ ہے. اب جب کچن کی بات کرتے ہیں اسی گھر کے، جب پورے گھر کی بات کرتے ہیں تو یہ دلالت مطابقہ ہے. جب کچن کی ایک ڈرائنگ روم کی بات کرتے دلالت تضمن ہے، اس کے اندر شامل ہے، متضمن ہے. اور جب اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو بنانے والا بھی کوئی انجینئر آرکیٹیکٹ کوئی ہے تو یہ دلالت التزام ہے. یعنی جب آپ ایک گھر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں اس گھر کے بنانے والا بھی کوئی شخص موجود ہے. صحیح غلط ہے؟ گھر میں تو نہیں لکھا ہو کس نے بنایا. گھر سے اس کو بنانے والے کا کیا تعلق ہے؟ آپ اسے گھر دیکھ کے بتایا کہ اس کا بنانے والا بھی ہے. میرا بھی اسی دلالت التزام ہے، لازم ہے اور عقلاً ناممکن ہے کہ گھر اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ دلالت مطابقہ جو ہے اس کا معنی دلالت لفظ علی جمیع مدلولہ، جو بھی اس لفظ کے دلالت ہے اس کی مکمل دلالت پر جو ہے، جو لفظ ہے اس کے مطابقت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام جو ہے اس میں صفت موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، الرحمن مطابق ہے، اللہ وہی رحمان تو ہے. الرحیم مطابق ہے، الغفور وہی اللہ ہے. سب دلالت کیا مطابقہ ہے. اچھا، تضمن کیا ہے؟ دلالت لفظ علی بعض مدلولہ، ایک لفظ کے جو دلالت اس میں بعض جو ہے مدلول ہے اسے کہ دلالت التضمن. اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات الگ ہے اور جو صفت اس کے اندر وہ الگ ہے. اب صفت جو ہے وہ تضمن ہے اس نام کے اندر. اور التزام کیا ہے؟ کہ دلالت کسی باہر چیز کو لازم کر دیتی ہے جو اس کے اندر نہ ہو. اسی سے التزام کے مثال طور میں الخالق اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور صفت الخلق پہ دلالت بھی ہے. ذات پر دلالت کرتا ہے، اللہ خالق ہے. کون سی دلالت ہے یہ؟ مطابقہ. اچھا، اور خلق صفت تضمن ہے، متضمن ہے. اچھا ہاں، اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں علیم بھی ہے اس میں شامل ہے. اب خالق میں علیم تو نہیں ہے لیکن دلالت الالتزام ہے کہ علم ہے تو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے. اچھا، قدیر ہے کہ نہیں؟ قدرت بھی آ گئی ہے. ارادہ ہے کہ نہیں؟ صفت الارادہ بھی آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں پہ؟ یہ دلالت الالتزام ہے. سبحان اللہ. وہی نا، مخلوق تو پیدا کر دیا نا. ہاں، ہم اسماء و صفات کی بات کر رہے ہیں. الخالق ہے، خلق تو آ گیا خالق کے لفظ میں، ٹھیک ہے نا. اب العلم والقدرہ یہ صفت کہاں اس کے اندر ہے؟ اس خالق کے نام میں تو نہیں ہے. دیکھ، اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. الخالق بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ الخالق دلالت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے؟ مطابقہ ہے. الخالق، الرازق، الرزاق، العلیم سب مطابقہ ہے، مطابقت ہے. دلالت لفظ علی جمیع معناہ. اچھا، صفت الخلق متضمن ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اور بھی مختلف صفات ہیں تو متضمن ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، العلیم تو اس میں تو موجود ہی نہیں ہے. خالق لفظ میں علیم ہے، علم کے معنی ہے، اس کے لفظ میں تو نہیں ہے نا. لیکن یہ لازم ہے جو خالق وہ عالم بھی ہوگا، وہ علیم بھی ہوگا. جو خالق ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہوگا پیدا کرنے کو، نہیں، وہ سمیع بھی ہوگا، وہ بصیر بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ کیا دلالت الالتزام ہے یہ. تو اس لفظ سے جیسے کہ میں نے گھر کا ہے، گھر کے بنانے والا التزام ہے کہ نہیں؟ یہاں پر اگر پیدا کیا اللہ تعالیٰ مخلوقات کو تو بغیر علم کے کیسے پیدا کیا ہے؟ بغیر ارادے کے کیسے پیدا کیا ہے؟ بغیر قدرت کے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو یہ دلالت الالتزام اسے کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص بھی ان دلالت میں سے جن کا ذکر کیا گیا ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ صفت الخلق ہے اللہ تعالیٰ کی، الحاد ہے کہ نہیں؟ الحاد ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن
یہ بھی مانتا ہوں کہ صفت و خلق بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم و قدرت کا انکار کرتا ہے. یہ الحاد ہے کہ نہیں؟ یہ خالق ہے تو پھر علم اور قدرت کیسے انکار؟ کیونکہ خالق تو ممکن نہیں ہے بغیر علم و قدرت کے، سبحان اللہ. یہ بھی الحاد ہے. تو ہمارے پر یہ لازم ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو بھی دلالت ہے سب پر ہمارا ایمان سب کو ثابت کرنا ہے. اس میں سے اگر کسی کا بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد ہوگا، نعوذ باللہ. پھر وہ گھر کی مثال دیتے ہیں شیخ صاحب جو میں نے پہلے بیان کی ہے. اس طریقے سے یہ ہو جاتا ہے. چوتھی قسم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان تو ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت ایمان نہیں، کیونکہ ایمان کا لفظ اہل سنت و جماعت کے لیے صحیح، باقی جو ہے وہ ثابت کرتے، لیکن کیونکہ ایمان ہوتا نہیں اس لیے لفظ ثابت ہوتا ہے. کہ چوتھی قسم الحاد کی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو ثابت کرتے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ تمثیل بیان کرتے ہیں، مثلیت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ دیکھنا مخلوق کے دیکھنے جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کا علم ہمارے علم جیسا ہے، مغفرت ہماری مغفرت جیسی ہے، اور اس طریقے سے. تو یہ الحاد ہے، کیونکہ جو بھی واجب ہے ان ناموں پر ایمان رکھنے کا، اس سے ہٹ کر یہ اور معنی جو ہے، جو باطل معنی ہے، اسے ثابت کرتے ہیں، جسے تمثیل یا مثلیت بیان کرنا ہوتا ہے، وہ یہ باطل ہے. پانچویں قسم الحاد کے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کہ یہ نام جو معبودات کے لیے، مخلوقات کے لیے ان ناموں کو بیان کیا جائے، یا ان میں سے معبودات کا نام رکھا جائے. جیسے کہ کسی معبود کو الہ کہا جائے، یہ الحاد ہے. یا اس میں سے معبودات میں سے کوئی نام نکل، جیسے کہ اللات الہ سے لیا گیا ہے. لفظ اللات کہاں سے؟ الہ سے، اور اللات کی عبادت کی گئی ہے لیکن لفظ الہ سے لیا گیا ہے. العزہ عزیز سے لیا گیا ہے. العزہ باطن معبود بت تھا مشرکین کے زمانے میں، لیکن یہ کہاں سے لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام العزیز سے لیا گیا. منات منان سے لیا گیا، سبحان اللہ. تو شیخ صفرات یہ تمام چیزیں جو الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. واجب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے اسے حد تک ان کو رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور میں زیادتی نہیں کرنی، اور جو حد ہے اسے تجاوز نہیں کیا جاتا. معبودات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے لے کر نام رکھنا، یہ الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. اس لیے یعنی یہ کہنا کہ جو باطل معبودات ہیں ان کو پکارنا، کہ برہما کو پکارے کوئی حرج نہیں ہوئے، بشرطے کہ وہ 4 سر اور 4 ہاتھ آپ کے ذہن میں نہ آئیں. یہ بات ہے کہاں سے؟ دیکھیں میرے کہ بنیادی علم میں کمزوری ہے. جس کے اصول علم اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جس نے حاصل کیا تو وہ ایسے غلطی نہیں کر سکتا کبھی، کیونکہ وہ ایک جز جانتا ہے، اور اکثر جو چیزیں ہیں حقیقت وہ جانتے نہیں، اصول نہیں جانتا ہے. دیکھیں برہما ایک معبود ہے، ایک بت ہے جو معروف ہے، اور یہ نام جو ہے اگرچہ اس کا معنی خالق کا ہے، پیدا کرنے کا ہے سنسکرت میں یا ہندی زبان میں، لیکن ایک بت کا نام لے چکا ہے. اب یہ ہمیں ترجمہ نہیں ہوتا، ایک بت ہو چکا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اگر جتنی آپ ذہن سے اس 4 سر والا 4 ہاتھ والا کو نکال دیں، لیکن نام ہو چکا ہے. جب بھی آپ کہتے برہما میری مدد فرما تو آپ کس اللہ کو پکار رہے ہوتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ نام خاص ہو چکا ہے کہ ایک باطل معبود کا. اور یہ بھی الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. یہ کہنا کہ اے خالق میری مدد فرما اور برہما میری مدد فرما، زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ خالق اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہو یا خالق. آپ ہندو کا اسلام قبول کرتا ہے، ہم اس اجازت بھی کرتے رہو برہما میری مدد فرما، کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا؟ وہ تو اس برہما سے جان چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے تاکہ دوبارہ وہ اس بت پرستی سے بچ جائے، اور ہم کہتے نہیں کرتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تو یہ بھی الحاد ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد. اور آیات جمع آیا ہے، آیات کی جمع ہے. اور آیت کہتے ہیں کسی چیز کی علامت جو اسے دوسروں سے الگ کر دیتی ہے، تمیز کر دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو آیات سے نوازا ہے.
آیات دے کر بھیجے. یعنی معجزات بھی کہا جاتا ہے، لیکن معجزات کا لفظ کیونکہ قرآن سنت میں نہیں ہے تو نہیں بیان کیا جاتا. عام لفظ معجزات کہا جاتا ہے. عصا موسیٰ معجزہ ہے، موسیٰ السلام کی عصا لاٹھی معجزہ ہے، قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن یہ آیت ہے، لفظ آیت استعمال ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، معجزہ نہیں. عام زبان میں عربی میں معجزہ کہا جاتا ہے. آگے تفصیل ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ معجزہ شعبہ زبازی جو کرتے ہیں، شعبہ زبازی وہ بھی یعنی خوارق سے کام لیتے ہیں، کہ جو عقل کو حیران کر دے اور جو یعنی ایسی چیز ہو جس کی عادت سے بالکل ہٹ کے ہو، تو اسے عام طور پہ عام لفظ میں معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن جو لفظ قرآن سنت میں بیان ہوا ہے وہ معجزہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، وہ آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات کا لفظ جو ہے بیان کرنے معجزات کا نہیں. نمبر ایک، کیونکہ آیات کا لفظ ہی قرآن سنت میں موجود ہے. نمبر دو، جو معجزات ہے وہ کسی شاعر یا جادوگر، ساحر یا شعبہ باز سے بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے، تیسری وجہ کہ آیات کے لفظ میں جو معنی مقصود اس کی دلالت موجود ہے، جو کہ معجزات کے لفظ میں نہیں ہے. کیونکہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ وہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی ہیں، اور ایک خصوصی طور پر اس لیے یہ لفظ بیان کیا گیا ہے. معجزے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت نہیں ہے، لیکن آیت میں کیونکہ علامت ہے جو کسی اور چیز سے الگ تمیز کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، تو جتنی بھی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی ہیں. اس لیے لفظ آیات جو ہے وہی صحیح لفظ ہے بیان کرنے کے لیے. اور جو آیات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو آیات کونیہ ہیں یا آیات شرعیہ ہیں. آیات کونیہ وہ ہے جس کا تعلق خلق و تکوین سے ہے، خلق و مخلوقات سے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ تعالیٰ کی آیات میں رات ہے، دن ہے، سورج اور چاند ہے. سورۃ فصلت آیت نمبر 37. اسی طریقے سے سورۃ روم آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. ہمارے خلق مٹی سے جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ الروم آیت نمبر 22 سے 25 تک اور آگے کے آیات تک وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. إلى آخر الآيات. سورة الروم میں بہت ساری آیات میں ان آیات کا ذکر ان کے تھے آیات کونیہ. سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے سبحان اللہ. تو یہ آیات کونیہ ہے. اسے کونیہ قدریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کیوں آیت کہا گیا ہے؟ کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا ان چیزوں کو پیدا کرنے کی. آسمان کون پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سو کو پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے آیت ہے، دلالت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے آیات کہا جاتا ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان یا پہاڑ، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں صرف اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اس میں الحاد کیسے کیا جاتا ہے ان آیات میں کہ ان کی نسبت غیروں کی طرف کی جائے استقلال الگ سے کہ صرف فلان نے یہ پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یا مشارکتاً کہ حصہ ہے، یا اعانتاً مدد کی ہے. 3 طریقے ہیں الحاد کے. آیات کونیہ میں الحاد کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے آیات کیوں کہا جاتا ہے آیات کونیہ کو؟ کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور پیدا کر نہیں سکتا. واضح ہے، دلالت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتی ہے. الحاد کیسے ہوگا؟ نمبر کہ غیر اللہ کے لیے ان آیات کو منسوب کرنا.
استقلالاً الگ سے. فلان بت جو ہے اس نے سورج کو پیدا کیا ہے یا سورج کو پیدا کر سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ فلانا بزرگ اولاد دیتا ہے. تو یہ استقلالاً ہے. آسمان کو فلان بزرگ نے اٹھایا ہوا نہیں تو پھر آسمان زمین پہ گر جاتا. یہ کیا ہے؟ استقلالاً. اچھا. مشارکتاً دوسری قسم کہ اللہ نے پیدا تو کیا ہے لیکن فلان کا بھی حصہ ہے، مشارکت ہے، یہ بھی الحاد ہے. تیسری، پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن فلان کی مدد بھی موجود ہے، کچھ اعانت ہے، کچھ مدد ہے. حصہ دار کیا ہے؟ کچھ اللہ نے پیدا کیا، کچھ اس کا حصہ بھی ہے. اعانت کیا ہے؟ پیدا اللہ نے کیا ہے پورا لیکن کسی اور کی مدد بھی ہے، کسی بت کی، کسی ولی کی، کسی پتھر کی یا درند کی یا پرند کسی کی بھی یا فرشتے کی کسی کی بھی. تو یہ جیسا فلان تو یہ کہتا ہے کہ یہ فلان ولی کی طرف سے ہے یا فلان نبی کی طرف سے ہے یا فلان نے مشارکت کی ہے یا فلان نبی نے ولی نے مشارکت کی ہے یا اعانت کی، مدد کی ہے. اس سب کی نفی دیکھیں اللہ نے کیسے فرمائی ہے. سورۃ سبا آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو ان کو ان کی تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی اور پکارا ہے. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نہیں مالک ایک ذرے برابر کی چیز کی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وما لهم فيهما من شرك، اس میں ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے. وما لهم منهم من ظهير، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے مدد کی ہے. ان تینوں کی نفی ہے کہ نہیں؟ نفی کیوں ہے؟ کیونکہ الحاد لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ آیات کونیہ میں، اور ان تین قسموں میں لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ سبا آیت نمبر 22 میں ان تمام چیزوں کی نفی کر دی، اور جو بھی مشرکین اپنے باطل معبودات کے لیے عقیدہ رکھتے تھے ان سب کا یعنی نفی کر کے سد باب کر دیا ہے. پھر اس کے بعد سبحان اللہ آیت نمبر 23 میں، سورۃ سبا آیت نمبر 23 میں اس چوتھی چیز کو بھی لے کے یعنی اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. جب مشرکین کا یعنی یہ عقیدہ تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان بتوں نے نہ تو پیدا کیا ہے، نہ ان کی مشارکت ہے، نہ معاونت ہے، لیکن شفاعت تو کریں گے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. نہیں شفاعت اللہ تعالیٰ کو نہیں نفع دے گی، شفاعت کوئی فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ کے مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. فقطع كل سبب يتعلق بالمشركون، ہر سبب کو اللہ نے قطع کر دیا، قطعی طور پر ختم کر دیا، جس سے ان مشرکین کا دل جڑا ہوا تھا، یا وہ کبھی بھی کوئی بہانہ بنا کر کوئی بات کر سکتے. سب کا خاتمہ ہوا کہ نہ ہوا؟ استقلالاً الگ سے کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، مشارکت حصہ کسی کا نہیں ہو سکتا. مدد و اعانت اللہ تعالیٰ کی کسی نے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، وہ غنی ہے جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، شفاعت تو کریں گے نا. جو تینوں سے عاجز ہے، شفاعت کی بات کی، اس کی بھی نفی کر دی ہے. نفی کیسے کی ہے؟ شفاعت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، نہ تو معبودات کی مرضی ہوگی اور نہ وہ جو ان کو معبود بناتے ان کی مرضی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہے آیات کونیہ میں الحاد کی چند مثالیں اور چند صورتیں. دوسری قسم کی آیات شرعیہ ہیں جو اصل موضوع ہے ہمارا. سبحان اللہ. اور آیات شرعیہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ وسلم وحی لے کر آئے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے. قرآن مجید بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. سورۃ بقرہ نمبر 252 252 میں
تلک آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوها علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اور سورۃ العنکبوت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إلى آخر الآيات، سورۃ عنکبوت نمبر 50 اور 51، 50 اور 51۔ جب مشرکین نے مطالبہ کیا ہے کہ آیات کیوں نہیں ہے، آیات ہوتے تو ہم مان لیتے، تو اللہ نے فرمایا اولم یکفہم، کیا ان کو کافی نہیں ہے، ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، آیت کافی نہیں ہے کیا؟ تو قرآن مجید بھی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے۔ الحاد کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات میں؟ نمبر 1 تکذیب سے، جھٹلانے سے، نمبر 2 تحریف سے، نمبر 3 مخالفت سے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں۔ الحاد کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1 جھٹلانے سے، تکذیب سے، چاہے کلی یا جزوی ہو، تکذیب بھی ہے۔ دوسری بات ہے تحریف، اور تیسری ہے مخالفت۔ تکذیب کی مثال، کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی ہم نہیں مانتے، تو اس جڑ سے ہی انکار کر دیتے، تکذیب کا جھٹلا دیتے ہیں۔ یا جزوی تکذیب ہو، یہ اصل تو مان لیں ٹھیک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لیکن جو خبر ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن مجید کو تو مانتے اللہ کے کلام ہے، لیکن جو اصحاب الکہف کا قصہ ہے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے قصہ، ہم نہیں مانتے۔ یا اصحاب الفیل کا قصہ کہتے ہیں نہیں مانتے، کہ ابابیل پرندے جو ہے نا وہ آئے نہیں تھے، وہ کیسے ہاتھوں کو مار سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تکذیب ہے، یہ بھی الحاد اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں۔ قرآن کو تو مان لیا ہے، لیکن تکذیب کی چیز کی ہے، کسی بقرہ کے قصے کی ہے، مثال کے طور پہ گائے کا قصہ جو کیسے کہ گائے کو کاٹ ڈالا ہے، پھر میت کے جسم پہ مارا ہے، پھر اسے وہ بول پڑا ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی تکذیب میں سے ہے۔ تحریف کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کہ لفظ کو لفظ میں تبدیلی کرنی ہے یا معنی میں تبدیلی کرنی ہے۔ جو بھی مراد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہٹ کر کوئی اور معنی بیان کر۔ مثال کے طور پہ جو تحریف ہے لفظ کی، کہ الرحمن علی العرش استولا، جس معتزلہ نے کیا ہے، یعنی یا جیسے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہ میں اسماء دنیا، جو دنیا کے آسمان ہے اس میں نازل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ اور جو تیسری قسم الحاد کے اللہ تعالیٰ کی جو آیات شرعیہ ہیں، کہ مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت یا تو بترک الاوامر او بفعل النواہی، مخالفت 2 طریقے سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں۔ یا تو جو حکم دیے گئے ہیں ان کو چھوڑنے سے، وہ واقعی الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں الحاد ہے۔ یا جس سے منع کیا گیا ہے اس کو کرتے ہیں، شراب سے منع کیا گیا ہے، زناکاری سے منع کیا گیا ہے، بدکاری سے منع کیا گیا ہے، شراب پیتے ہیں، بدکارے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی الحاد اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو اس میں جتنی بھی نافرمانیاں ہیں وہ الحاد اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں، کیونکہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو جتنی بھی آیات قرآن مجید کی جو معاصی سے روکتی ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو آیات شرعیہ ان میں الحاد ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پر واجب یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ان کو تعمیل کرنی ہے، اور جس چیز اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اسے رک جانا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر اس سے الحاد واقع ہوتا ہے، اور الحاد ان آیات شرعیہ میں ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا کافی آج کے درس میں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے جو جملے ہیں، ولا یکیفون ولا یمثلون صفات بصفات خلقہ، یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک،
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.